الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور رمضان المبارک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی رمضان المبارک کی آمد میں 3 ہفتے سے زائد باقی ہیں، لیکن جیسا کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے ہی سے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے اور رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اور تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک ہے۔ ابھی میں نے سورۃ الجمعہ کی ایک آیت آپ کو سنائی ہے، اور اس آیت کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 کام ہیں، قرآن مجید میں 4 ہی مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے 15ویں رکوع میں تذکرہ ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، کعبے کی بنیادوں سے دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ دعائیں کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری یہ ایفرٹ، ہم تیرے گھر کو اثر نو تعمیر کر رہے ہیں، اسے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر دونوں عرض کرتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مسلمان، اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت برپا کر۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک ہی نبی ہے صرف، اور ان کی امت ہی امت مسلمہ ہے، کہ جس کی دعا مانگ رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہمیں بھی مسلمان رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا کر، مسلمان امت برپا کر۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، سجھا، ہم پر واضح کر۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد مزید انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے رب ان میں، یعنی اس امت مسلمہ میں جو ہماری اولاد میں سے ہو، ایک پیغمبر مبعوث فرما، منہم، انہی میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ باہر سے کسی کو لا کر کسی قوم پر رسول مقرر کر دیتا۔ یہ بھی ممکن تھا
کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو بنی اسماعیل پر رسول مقرر کر دیتا، اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ اس دعا کی قبولیت کا ذکر سورہ بقرہ ہی میں 2 رکوعوں کے بعد 18ویں رکوع کے آخر میں فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے اے مسلمانوں ہم نے تم میں ایک رسول مبعوث فرمایا تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ یعنی ترتیب بدل گئی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں تزکیے کا ذکر آخر میں تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قبولیت کا اعلان ہوا تو تزکیے کو تلاوت آیات کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ پڑھاتا ہے، وہ کچھ سکھاتا ہے، تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم کبھی حاصل نہ کر سکتے تھے، جن کا علم تمہیں کبھی نہ ہو سکتا تھا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد سورہ جمعہ میں فرمایا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے امیین میں، یہ اصطلاح ہے نان اہل کتاب عرب کے لیے، امیین ان پڑھ لوگ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے امیین میں، مکے کے ان پڑھ، عرب کے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما دیا، جو خود انہی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ان کے علاوہ، یعنی غیر عرب، غیر امیین بھی، جو ابھی ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے، ملک نہیں ہوئے، لما یلحقوا بہم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ پھر یہی بات سورہ آل عمران میں ایمان والوں پر احسان جتلا ہوئے فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اس فرق کے ساتھ کہ سورہ جمعہ کے اندر امیین کہا تھا، اب سارے مومنوں کو شامل کر لیا، خواہ وہ عرب سے تھے یا عجم تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ جب اس نے اپنا ایک پیغمبر مبعوث فرمایا انہی میں سے، ان میں اپنا ایک پیغمبر مبعوث فرمایا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی جو 4 دفعہ بیان ہوا اور 4 ہی باتیں بیان ہوئی اس میں،
نمبر 1 تلاوت آیات۔ اب 3 مقامات پر تزکیے کا ذکر تلاوت آیات کے فوراً بعد ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی آیات سنا سنا کر ان کا تزکیہ کیا۔ قرآن مجید کی آیات، خاص طور پر قرآن مجید کی وہ آیات جو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان برسالت سے متعلق ہیں، جن کے بار بار پڑھنے سے یہ ایمان انسان کے دل میں جم جاتا ہے، تو اس کے فکر کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے اور اس کا کردار بھی اس سے بدلتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے تھیوریٹیکل بات، اکثر و بیشتر ہر انسان تھیوریٹیکلی برائی کو برائی سمجھتا ہے اور نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، لیکن جو غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی ہم سب کا معاملہ جو ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمیں سب نیکیوں کی خبر ہے، سب برائیوں کی خبر ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں کمانی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اور برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن نہ تو ہم اپنے اندر نیکی کرنے کا رجحان پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے اندر برائی سے بچنے کی کوئی خواہش پاتے ہیں۔ لہذا نتیجہ کیا ہے کہ ہم سے برائیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور نیکیوں کی بھی رغبت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا گیپ ہے۔ یعنی یہ کافر کا تزکیہ کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لے اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام مان لے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے اور آپ کی دی ہوئی ہر خبر کو سچا مان لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں میں، قرآن مجید میں آنے والے وقت کے بارے میں جو خبریں دی گئی ہیں ان میں سب سے اہم خبر، سب سے زیادہ فریکوینٹلی زیر بحث آنے والی خبر آخرت کی خبر ہے، تو آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو ماننا، سر فہرست اللہ تعالیٰ کی یوم حساب کو ماننا، یہ تو کافر کا تزکیہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات سن کر دائرہ ایمان میں آتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے کفر سے، شرک سے، جہالت سے، جاہلیت سے۔ اس کے بعد پھر مومن کا تزکیہ ہے۔ مومن کا تزکیہ کیا ہے؟ وہ باتیں کہ جس کو ایک بندہ مومن نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، وہ باتیں اب اس کے کردار میں آئیں، اس کے مزاج میں آئیں، اس کی نیچر کا حصہ بنے۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہم سب اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اس کی تکرار بھی کرتے ہیں۔ اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر بلند آواز سے مؤذن کہتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ دہراتے ہیں توفیق ملے تو۔ نماز کے اندر ہم اللہ اکبر کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہماری ایک رکعت 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کا اقرار کرنے سے ہوتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ انسان اپنا جسم جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے
لیکن یہ من، انسان کا اندر اس کا نفس، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ذرا گریبان کھول کر اور ذرا سینے کو چیر کر اندر جھانکیں دل میں، تو میرا نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری بات مانو، میری جے ہو۔ اب یہ جو تزکیہ نفس ہے، اس کو موضوع بنایا ہے ہمارے صوفیہ نے اصلاً۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع ترین شخصیت تھے، ان سے زیادہ جامع تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس میں کوئی خامی نہیں بحیثیت انسان، جس میں کوئی کمی نہیں بحیثیت انسان، جس میں کوئی نقص نہیں بحیثیت انسان، پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں تو ان سے زیادہ کامل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خلافت راشدہ کی حد تک مسلمان ہر اعتبار سے وحدت تھے۔ ایک تو سیاسی اعتبار سے وحدت تھے کہ مسلمانوں کا ایک ہی نظام تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اور تمام مسلمان اس کے ساتھ بیعت کرتے تھے۔ وہ ریلیجس ہیڈ بھی ہوتا تھا مسلمانوں کا اور پولیٹیکل ہیڈ بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر تقسیم در تقسیم ہونی شروع ہوئی۔ سب سے پہلی تقسیم تو یہ ہوئی کہ اہل سیاست اور ہو گئے اور رجال دین اور ہو گئے، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب کے سب سیاسی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے کیا تھے؟ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے۔ ریلیجس گائیڈنس بھی ان سے ملتی تھی اور سیاسی رہنمائی بھی انہی کے پاس تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حوث کی امیری، حوث کی فقیری۔ اب اہل دین علیحدہ ہو گئے اور اہل سیاست علیحدہ ہو گئے۔ اب جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا تھا وہ مسلمانوں کا پولیٹیکل ہیڈ تو تھا، ان کا سیاسی رہنما تو تھا، لیکن ان کا دینی رہنما نہ رہا، اس لیے کہ وہ خدا خوفی، وہ تقوی کا معیار، وہ خلافت راشدہ کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کمی آئی نا۔ اب اس کو پورا کیا صوفیاء کرام نے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بیعت لینی شروع کی تزکیہ نفس کے لیے۔ پہلے ایک صرف سیاسی بیعت ہوتی تھی، اس کے بعد پھر اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ایک اور بیعت کا آغاز ہوا۔ اور بیعت میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ مرشد کا کہنا ماننا ہوتا ہے۔ جیسے سیاسی بیعت میں بھی امیر کی اطاعت اصل شے ہے، امیر المومنین کی اطاعت یا امیر کی اطاعت، یعنی خلافت راشدہ تک جو بھی امیر المومنین ہوتا تھا وہ اس مسلح کا امام بھی ہوتا تھا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ یہاں امام اور آ گیا اور امیر المومنین اور ہو گیا۔ پھر تقسیم در تقسیم اہل علم کے اندر بھی ہونی شروع ہو گئی، فقہاء علیحدہ ہو گئے، محدثین علیحدہ ہو گئے، اور علماء اور صوفیاء کی تقسیم تو پہلے ہی آ گئی۔ علم دین کے جاننے والے اور اس کو آگے بڑھانے والے، وہ علماء کی ایک کیٹیگری ہے جس کی فردر ڈویژن ہوئی، فقہاء علیحدہ ہوئے اور محدثین علیحدہ ہوئے۔ تو یہ تقسیم ہوتی چلی گئی۔ لیکن بہرحال صوفیاء کرام کا جو سارا سلسلہ تھا، پھر وہ اس میں سے 4 سلسلے بن گئے اور اپنے اپنے انداز سے بیعت لینی شروع کی، اپنے اپنے وظائف اور اوراد کا سلسلہ شروع ہوا۔
لیکن مقصد بہرحال کیا تھا؟ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس تو ایک اصطلاح ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ پیوریفیکیشن آف دا سیلف، یعنی کسی انسان کے اندر جو انسان ہے اس کی صفائی، اس کو انسان بنانا۔ اس میں تعلیم کم تھی، لیکن وہ آبجیکٹو کہ اس کو امپروو کرنا ہے وہ زیادہ تھی، جبکہ جو سلسلہ تھا علم دین کا وہ اپنی جگہ پر بڑا امپورٹنٹ سلسلہ تھا، لیکن اس علم دین کی وجہ سے کچھ خرابیوں کا آنا وہ بھی ناگزیر تھا۔ ایک آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی ڈانٹ ڈپٹ سے ڈائریکٹ وہ استفادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، باز آ جاؤ۔ لیکن جب وہ فقہ پڑھتا ہے تو وہاں اس کو کیٹیگرائزیشن ملتی ہے، یعنی پہلے تو وہ یہ سمجھے گا کہ جہاں بھی قرآن مجید نے کوئی حکم دیا ہے یہ فرض ہے، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں کوئی حکم آیا کہ کرو یہ حکم ہے، کرنا ہے۔ لیکن جب وہ فقہ پڑھے گا، فقہ کی اپنی اہمیت ہے، تو اس میں کیٹیگرائزیشن آئے گی کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ۔ اب اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے کہ فرض واجب کے مقابلے میں وہ حکم ہوتا ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جبکہ واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ریلیٹیو امپورٹنس اسیس کی ہے یہ اصل میں احناف کا کارنامہ ہے، امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کا، ورنہ محدثین کے ہاں واجب اور فرض آلموسٹ ایک ہی چیز ہے، لیکن انہوں نے یہ باریک فرق کیے ہیں کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے۔ واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، لیکن واجب کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے، لیکن لائبل ٹو پنشمنٹ نہیں ہے، مستوجب سزا نہیں ہے۔ ویئر ایک اسلامی ریاست میں جو فرض کا تارک ہے، یعنی جو انکار نہیں کر رہا رہے گا تو مسلمان، لیکن فرض کے تارک پر حد لگ سکتی ہے، مثلا نماز جو مستقل نہیں پڑھتا وہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن واجب کے چھوڑنے والے کے لیے کوئی تعزیری قوانین تو بنائے جا سکتے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ ہمیشہ بناتی ہے، وقت کا جو بھی امیر ہوگا، امیر المومنین ہوگا، خلیفہ ہوگا، وہ کوئی تعزیری حکم تو دے سکتا ہے، لیکن اس پر حد نہیں لگے گی۔ تو یہ باریک فرق جو ہے، جب انسان ایک طرف اس کا فائدہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایمان بچ جاتا ہے، ورنہ یہ جو تکفیری فکر ہے آپ اس کو نوٹ کریں کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر ہے، یعنی ہوتی وہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں، قرآن مجید میں وہ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جیسے وہ لٹرلی معلوم ہوتے ہیں ان کی ویسے ہی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اس سے تکفیری فکر وجود میں آتا ہے۔ کیا پھر لوگوں کو کافر ہی بناتے جائیں گے، کافر ہی بناتے جائیں گے، فقہ آ کر ہمیں لمٹ کرتی ہے کہ نہیں 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 نہیں، جو یہ آخری لمٹ کراس کرے گا وہ کافر ہوگا، لیکن جو آخری لمٹ کراس نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقہاء کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن اسی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ایک شخص جس نے فقہ جب تک نہیں پڑھی تھی تو کسی بھی حدیث میں یا قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں اس نے کوئی بات جو ہے وہ دیکھی تھی کہ یہ ایسا نہ کرو تو اس سے باز رہے گا، لیکن جب وہ فقہ پڑھے گا تو اسے معصوم ہوگا کہ نہیں یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت کے درجے کی چیز ہے، تو لازماً غیر ارادی طور پر اس کی جو اس پر اس کی طرف انیشن ہے، جو تھرسٹ ہے اس کام کے لیے وہ کم ہو جائے گا۔ اب اس کو بیلنس کیسے کیا گیا تھا؟ ہماری جو پرانی روایت ہے کہ جو بھی شخص درس نظامی پڑھے گا، یعنی ایک عالم بنے گا، علم دین مکمل کرنے کے بعد
وہ کسی صوفی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور پھر صوفی بزرگ اس کا تزکیہ کرے گا۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے جامعہ امدادیہ کا سالانہ جلسہ دستار بندی تھا اور ختم بخاری تھا۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے ان پر پابندی لگا دی کہ تم فرمائشی تقریر نہیں کر سکتے، تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، دونوں بھائیوں کو، دونوں مرید تھے ان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پھر یہ دارالعلوم کے جمعے کا کیا کریں اور کلاسوں کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا دارالعلوم کے اندر جو مرضی کرو، جمعہ بھی پڑھاؤ، درس بھی دو، کلاسیں بھی پڑھاؤ، لیکن باہر فرمائشی خطاب کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں۔ وجہ کیا بتائی؟ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تکبر ذرا زیادہ بڑی شے ہے، اس سے چھوٹی بات عجب، کہ انسان کا اس زوم میں مبتلا ہو جانا کہ میں بڑی شے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا زبردست فرمان ہے، ہلا دینے والا، کہ 3 چیزیں نجات دینے والی اور 3 ہلاک کرنے والی ہیں، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات۔ مہلکات میں سے تیسری آپ نے فرمائی کہ اعجاب المرء بنفسہ، کسی شخص کا اپنے بارے میں عجب میں مبتلا ہو جانا، یہ سمجھنا کہ میں بڑی عجیب شے ہوں، میں بزبردست چیز ہوں، میں سب سے بہتر ہوں۔ اچھا، تکبر و عجب میں بڑا باریک فرق ہے، یعنی ایک اینگل سے دیکھیں تو تکبر زیادہ بڑی برائی ہے، لیکن تکبر کرتے ہوئے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں۔ لیکن عجب ایک ایسی شے ہے کہ جو حقیقت ہو سکتی ہے، یعنی کوئی شخص واقعی بہترین مقرر ہو سکتا ہے، بہترین استاد ہو سکتا ہے، بہترین پروفیشنل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ ایسا ہے، ہو بھی صحیح تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہے، پھر تو ہے ٹھیک۔ مگر انسان اگر اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال دے اور صرف اپنی ذات میں سمجھے کہ میں بڑی شے ہوں، میں سب سے اچھا خطیب ہوں، میں سب سے اچھا قاری ہوں، میں سب سے اچھا استاد ہوں، میں سب سے بڑا محدث ہوں، میں سب سے بڑا فقیہ ہوں، میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، میں سب سے بڑا فزیشین ہوں، میں سب سے بڑا سرجن ہوں، میرے جیسی سرجری کوئی نہیں کر سکتا، میرے جیسی تشخیص کوئی نہیں کر سکتا، میرے جیسا لیکچر کوئی نہیں دے سکتا، میرے جیسی عدالت میں بحث کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عجب۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ وہی اشدہن، یہ عجب جو ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہے انسان کو ہلاک کرنے میں۔ اب اس کا سد باب مرشد کر رہا ہے کہ تمہیں فرمائشی تقریر کی اجازت نہیں ہے، اس سے تکبر پیدا ہو۔ وہ تو جو بانی تھے جامعہ امدادیہ کے، مولانا نذیر مفتی شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب، وہ بھی چونکہ انہی شیخ کے مرید تھے تو انہوں نے ان سے درخواست کر کے اجازت دلوائی تھی ان کو، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مولوی نذیر احمد صاحب بھلے آدمی ہیں، ان کے ہاں بے شک چلے جایا کرو، لہٰذا آپ ہر سال دیکھتے ہیں کہ جامعہ امدادیہ کے آخری فنکشن میں ختم بخاری پر دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک ضرور آتا ہے۔ اکثر رفیع عثمانی صاحب آتے ہیں، کبھی کبھار تقی عثمانی صاحب بھی تشریف لاتے ہیں۔ تزکیہ لفظ۔ اچھا، پھر میں نے عرض کیا نا کہ علم ضروری نہیں ہے اس کے لیے، پڑھانا ضروری، علم سے مراد میری پڑھانا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ معلم کا کام ہی پڑھانا ہے، مربی کا کام، تربیت کرنے والے کا کام پڑھانا نہیں، اس کو خود صاحب علم ہونا چاہیے، لیکن پڑھانا جو ہے یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ دونوں جو الفاظ ہیں ان کو سمجھیے گا، تعلیم کے معنی ہی تعلیم علم شیئر کرنا ہے، یعنی میں صاحب علم ہوں، آپ کو میں کچھ پڑھاؤں گا تو میں اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے۔ تربیت یہ ہے گروم کرنا، یہ را با یا را با وا کا مادہ ہے بلندی کے لیے،
پروان چڑھانا. تربیت کیا ہے؟ کسی کو اپنی مرضی کے مطابق پروان چڑھانا، اس کی پرورش کرنا اور وہ بنانے کی کوشش کرنا what you want him to be. بڑے عجیب عجیب آپ واقعات صوفیاء کرام کے، جو اصل صوفی تھے، کاروباری صوفی نہیں، بڑے بڑے عجیب واقعات آپ جو ہیں ان کے دیکھیں گے کہ وہ کیسے تزکیہ کرتے تھے. ایک سالک نے، سالک کہتے ہیں جو تزکیہ حاصل کر رہا ہو، اپنے آپ کا تزکیہ کر رہا ہو کسی مرشد کی سرپرستی میں، اسے سالک کہتے ہیں، سلوک طے کر رہا ہے. ایک سالک نے اپنا سلوک طے کیا اور اس کے شیخ نے، اس کے مرشد نے اسے خلافت دے دی کہ اب تم بھی لوگوں کی بیعت لے سکتے ہو اور تم بھی لوگوں کا تزکیہ کر سکتے ہو. تو سالک نے، مسترشد نے عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت بھی فرما دیں. یہ عام ایک رواج ہے کہ نصیحت کیجیے. تو اس کے مرشد نے ان سے کہا کہ بس خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا. تو ایک دم حیران ہو کر کہنا کہ حضرت میں اتنے سال آپ کی زیر تربیت رہا ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا یا نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ تو شیخ نے کہا نہیں، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا. میرا مطلب ہے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے، اس لیے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یعنی مانتے ہم سب ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں ذرا گریبان میں جھانکیں تو ایک کے قدم پر ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو. تو انہیں توجہ کس طرح دلائی؟ کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا اس کے لیے، یعنی جاتے ہوئے اس کو نصیحت کی، بس خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا. اور پھر اس کے سوال پر ایکسپلین کیا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے، اس لیے کہ یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور کوئی اس شان کا حامل نہیں، اس مقام و مرتبے پر نہیں کہ جو چاہے وہ ہو جائے. تو بس خدا نہ بننا. اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سب لوگ میری اطاعت کریں، سب لوگ میرا کہنا بنے، کہنا مانے، اس لیے کہ ایبسلیوٹ مطاع، وردی آف اوبیڈینس صرف اللہ کا رسول ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اب ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. لہذا یہ ایزیوم کرنا، یہ خیال کرنا، یہ سمجھنا کہ سب لوگ میرا کہنا مانیں، یہ نبوت کے دعوے کے مترادف ہے. لہذا یہ بھی نہ کرنا. ایک صوفی بزرگ مرشد، ان کا بیٹا جوان ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ ایک خانقاہ کے اندر جو بھی شیخ کا بیٹا ہے وہ تو پیرزادہ ہے، اس کی ٹور ہے، اس کی آکڑ ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ ادھر ادھر ڈانٹتا ڈپٹتا ہے. تو انہوں نے سلوک اس کو اپنی خانقاہ میں نہیں طے کرایا، اپنے مرید کی خانقاہ میں بھیجا کہ اب تم وہاں جا کے سلوک طے کرو. اب پیر صاحب کا بیٹا آیا تھا خانقاہ میں، تو انہوں نے خوب اس کی آؤ بھگت کی. 3 دن تک اس کو مہمان ٹریٹ کیا. 3 دن کے بعد بلایا کہ 3 دن تک تم مہمان تھے، آج سے تم سالک ہو، لہذا مہمان نوازی ختم، اب سلوک شروع. اور پہلا حکم دیا پیر صاحب کے بیٹے کو کہ تم مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، جو بھی آئے اس کے جوتے پکڑ کر سیدھے کر کے رکھنا. یہ محاورہ نہیں کرنا، وہ یہ ہے. اب یہ پیر صاحب کے بیٹے کی آکڑ نکالنے کے لیے کہ لوگوں کے جوتے پکڑ کے سیدھے کرو، مرشد کے نہیں، عام لوگوں کے. اور بھنگن سے کہا کہ جب بھی کہیں تمہارا ٹاکرا ہو گلی میں اس لڑکے کے ساتھ، ذرا قریب سے ہو کے گزرنا. اور بھنگن ذہن میں رکھیے گا، نوجوانوں کو شاید معلوم نہیں کہ وہ بھنگن کیا ہوتی تھی. یہ فلش سسٹم آ گیا. بھنگن وہ ہوتی تھی جو گھر سے پاخانہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے جا کے کوڑے کی جگہ پھر ڈپو پہ جا کے پھینکتی تھی. اب ظاہر ہے اس کی ٹوکری میں گندگی ہے، اس سے قریب سے ہو کے گزرنا.
وہ قریب سے ہو کے گزری تو اس نے اس کو تھپڑ مارا زور سے منہ پر، گندی، کپڑے میرے پلیت کر دیے۔ اس نے جا کر شیخ کو بتایا کہ جی مجھے تو اس نے مارا ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ ایک ہفتہ جب جوتیاں سیدھی کر لی تو پھر بھنگن کو بلایا اور اسے کہا کہ اب ذرا اس کے ساتھ مس کر کے گزرنا۔ تو اس دفعہ اس نے ذرا گھور کے دیکھا اس کو، بندی، کہا کچھ نہیں۔ اس نے پھر جا کے رپورٹ کیا کہ گھور کے دیکھا ہے، منہ میں بڑبڑایا ہے لیکن مجھے کچھ نہیں کہا۔ ایک ہفتہ اور جوتیاں سیدھی کرائیں، پھر کہا بھنگن سے کہ اب اس سے ٹکرا جانا اور گندگی کی ٹوکری اس کے اوپر پھینک دینا۔ اب کہ وہ اٹھا اور کہتا ہے پین میری سٹ تو نہیں لگی تینوں؟ اس نے جا کر رپورٹ کیا، انہیں فوراً وہاں سے ریموو کیا اس کو کہ اب جوتیاں مزید تم نے سیدھی نہیں کرنی، اس لیے کہ اب اس کو جوتیاں سیدھی کرنے کا بھی مزہ آنے لگے گا۔ تو ایک جیسے فزیشین ہوتا ہے کہ وہ، یا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ یعنی 3 دن کے بعد دوبارہ بلاتا ہے، کنڈیشن چیک کرتا ہے اور پھر یہ دوائی چھوڑ دو، یہ ایڈ کر لو، دوائیاں ختم، اب واک کرو، اب ایسے ایکسرسائز کرو۔ بالکل اسی طرح صوفیاء کرام اصل میں انسانوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے کہ پورا انہوں نے یعنی ای سی جی کی وہ جو اس کا نوڈ ہے وہ انہوں نے اس پہ فٹ کیا ہوا دل کے اوپر، اور اس کو ساتھ ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں، اب اس کی کیفیت کیا ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا آغاز میں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو رمضان کیا ہے؟ کھانا پینا اور سیکس، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خواہشات ہیں۔ بھوک لگتی ہے کھانے کے لیے، پیاس لگتی ہے پینے کے لیے، اور جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے ریپروڈیوس کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ خواہشات ہیں۔ لیکن ان پر پابندی، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھاؤ، نہ کچھ پیو اور نہ سیکس کرو، جبکہ سب کچھ موجود ہو، فریج کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا پڑا ہو، پاس بھی کوئی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کچھ نہ کھاؤ، کچھ نہ پیو، اور گھر میں بیوی کی موجودگی میں بھی انکلینیشن بھی ہو، چاہت بھی ہو، پھر بھی اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی تربیت ہے۔ تو روزہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستقلاً دے دیا، لیکن وہ جو نفس کے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ انسان سے ساری شیطانیاں کرواتا رہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں جو بھی انسان کے اندر نفس کی شرارتیں اور برائیاں ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آتی۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ حسد تو ہمارے کبھی قریب بھی نہیں پھٹکا، وہ بھی حاسد ہے، وہ بھی حاسد ہے، وہ بھی حاسد ہے، میں حاسد نہیں ہوں۔ حالانکہ ہم سب حسد کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے نے بھی یا میرے بیٹے نے بھی امتحان دیا ہو ایف ایس سی کا، اور آپ کے بیٹے نے بھی دیا ہوا ہو، آپ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے کے 700 نمبر آئے ہیں، آپ کا بیٹا 950 نمبر لے لے، تو ایک انسٹنٹینیس جو ہے ایک ریئیکشن ضرور ہوتا ہے حسد کا۔ اس کے بعد پھر حسد پر عمل نہ کروں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، لیکن ایک دفعہ وہ فیلنگ ضرور ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ واقف ہیں عزیزم عامر سہیل سے، میرے شاگرد ہیں اور عربی زبان کے پڑھانے میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا نام پیدا کیا ہے۔ ہمارے شاگردوں میں سے ایک نوجوان کی شادی تھی تو ولیمے پر اس نے مجھے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، عامر سہیل کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، اور عامر سہیل کے ایک شاگرد ہیں وہ ڈائریکٹر انفارمیشن تھے، لیکن انہوں نے ایک ہی دفعہ عربی پڑھ کے پڑھانی شروع کر دی تھی، ان کی خاص بات یہ خاص کوالیفیکیشن ہے، اور بے شمار عربی کے استاد انہوں نے پیدا کیے، خاص آدمی تھے۔ تو وہاں ولیمے کی دعوت میں ایک ہی میز پر یہ عربی کے جتنے بھی متعلق لوگ تھے اس نے بٹھائے ہوئے تھے، تو
اورنگزیب صاحب یعنی وہ بیان کر رہے تھے کہ میں استاد کیسے بن گیا. میں نے کہا جی سر نے کلاس شروع کی تو 2 ہفتے گزرنے کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ آئے کلاس میں، اور کلاس کے بعد سر سے کہنے لگے کہ جی ہم لیٹ آئے ہیں 2 ہفتے بعد، تو ہم کیسے پچھلا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں سے نوٹس لے لیں اور پھر جو بات سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھ لیں. کہتے میں نے ان سے کہا کہ کلاس کے بعد تم ٹھہر جانا یہیں پر. اور میں نے بورڈ پر جا کے ان کو سارے پچھلے لیکچرز جو تھے وہ ریپیٹ کرائے. یوں مجھے عربی آ گئی. اب مجھے شیطان نے چٹکی کاٹی کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا، اورنگزیب صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اور عامر سہیل کو سر کہہ رہے تھے کہ وہ میرا شاگرد ہے، وہ ان کو زیادہ عزت دے رہا ہے عامر سہیل کو. یہ چٹکی شیطان ہمیں سب کو کاٹتا ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم فیل کریں کہ شیطان نے ہمارے اندر حسد پیدا کیا ہے. جب ڈائگنوز کر لیں گے، آپ تشخیص کر لیں گے اس کی، تو انشاءاللہ پھر آپ اس کے لیے کوئی نہ وے آؤٹ بھی نکالیں گے. لہذا اب ہوتا کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات ریئلائز نہ کرواتا تو پھر میں کیا کرتا؟ کوئی بھی عامر سہیل کی تعریف کرتا کہ عامر سہیل بڑا استاد، اچھا استاد ہے، میں کہتا لیکن اس میں یہ کمی ہے، مگر ایسا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، تو پھر میں نے برملا ان کا اعتراف شروع کر دیا کہ عامر مجھ سے اچھی عربی پڑھاتا. اور جو کتاب انہوں نے لکھی لسان القرآن کے نام سے، یعنی ہماری بہترین پروڈکٹ ہے، ساری دنیا میں یہ سیل ہوتی ہے، اس کے پھر فارورڈ میں اس کے دیباچے میں نے لکھ دیا کہ عامر مجھ سے اچھی عربی پڑھاتا. یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی نہ کوئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تزکیہ ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ ڈائگنوز کریں اپنے اندر. یعنی کسی دوسرے کو دیکھ کر کبھی آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ بیماری کیا ہے جب تک ہم خود اپنے اندر اس بیماری کو محسوس نہیں کریں گے. کسی بھی بیماری کو اس وقت تک ہم اس کی پہچان رکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ ہوتا کیا ہے. یعنی قرآن مجید میں نفاق کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے شروع ہو جاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. منافقین کا تذکرہ ہے. اور پورے قرآن مجید میں عام تذکرہ ہے نفاق کا، اور اکثر و بیشتر نفاق کا بیان عبداللہ ابن ابی کی کچھ باتوں، اس کی کچھ حرکتوں کے بیان سے ہوا ہے. اب اصل معاملہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے نفاق کو، منافقت کو ایک بیماری کہا ہے، اور بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا. لہذا ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ یہ بیماری مجھے اور آپ کو بھی لگ سکتی ہے. لیکن کیسے پہچانیں گے؟ سائنز اینڈ سمٹمز سے، علامات سے ہمیشہ بیماری پہچانی جاتی ہے. مریض کو شک پڑتا ہے کہ مجھے یہاں پر درد ہو رہی ہے، کہیں مجھے گردے کی تکلیف نہ ہو، سیدھا بھاگتا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. مہینہ ہو گیا میری کھانسی نہیں جا رہی، کہیں ٹی بی نہ ہو گئی ہو. اب تقاضا کیا ہے تزکیہ نفس کا کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں بھی عبداللہ ابن ابی کے اقوال نقل ہوں، حرکتیں نقل ہوں، ہم اپنے اندر نصب کر کے دیکھیں ان کو کہ کہیں یہی سمٹم میرے اندر تو نہیں ہے. کیا فلاں موقع پر عبداللہ ابن ابی نے جو حرکت کی تھی کہیں میں نے تو نہیں کبھی کی؟ فلاں قول جو، فلاں بات جو اس کی زبان پر آئی تھی کہیں میری زبان پر تو نہیں آئی؟ جب آپ کی زبان پر آئی ہوئی بات آپ خود نوٹ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نفاق کیا ہوتا ہے. ورنہ آپ دنیا جہان کو منافق قرار دیتے رہیں گے لیکن اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے رہیں گے. اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا نفاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، ما خافہ الا المومن، کہ اس مرض کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے تو مومن کو کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں. وما امنہ الا المنافق، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون، بچا ہوا سمجھتا ہے تو وہ منافق ہوتا ہے. تو تزکیہ نفس جو ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے. میں، آپ، ہم سب
اس کے حاجت مند اور ضرورت مند ہیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو. تو اس تزکیہ نفس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں اپنا جائزہ جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ لینا ہوگا. اور جہاں جہاں انسان کو مرض نظر آئے پھر اس کا اپنا علاج خود آپ کو کرنا ہوگا. اس لیے کہ اب آپ جاتے ہیں باہر دیکھنے کے لیے تو آپ کو جیسے فتویٰ فروش علماء مل جاتے ہیں ویسے ہی ہم سے زیادہ دنیا دار صوفیہ بھی مل جاتے ہیں. ایک لطیفہ سنا کر بات ختم کروں گا کہ ایک دیندار شخص کے پاس عالم تھے یا صوفی تھے، کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی حضرت میں نے ایک خواب دیکھا. اس نے کہا کیا خواب دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو گڑھے ہیں، ایک گندگی کا گڑھا ہے اور ایک شہد کا گڑھا ہے. پھر انہوں نے کہا جی آپ شہد کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور میں گندگی کے گڑھے میں گرا پڑا ہوں. میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم دنیا دار لوگ ہو گندگی میں ہو اور ہم دیندار لوگ جو ہیں ہم شہد میں ہیں پاک صاف. اس نے کہا جی میرا خواب ختم نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہاں پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم دونوں نکل آئے اس میں سے، میں گندگی کے گڑھے میں سے نکل آیا اور آپ شہد کے گڑھے میں سے نکل آئے. میں نے آپ کو چاٹنا شروع کر دیا، آپ نے مجھے چاٹنا شروع کر دیا. یعنی میری دولت پر آپ کی نظر ہے اور میں آپ سے دین حاصل کرنے کے لیے آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں. اصل تعبیر تو یہ تھی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ صوفیہ کو ڈھونڈیں، شاید ہی آپ کو کوئی ایسا صوفی ملے کہ جو واقعتاً آپ کا تزکیہ جو ہے وہ ایک فزیشین کی طرح ڈاکٹر کی طرح کرے کہ آپ میں پرابلم کیا ہے پہلے اس کو ڈائگنوز کرے اور پھر اس کا علاج کرے. پیٹنٹ نسخے جو ہیں وہ نہیں چلتے. اب صوفیہ کے پاس جو ہے وہ پیٹنٹ نسخے ہیں. جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی سوال لے کر مختلف صحابہ آپ کے پاس گئے ہیں. کسی کو آپ نے کچھ علاج بتایا ہے، کسی کو کچھ علاج بتایا ہے. یعنی اصل کمزوری جو کسی شخص میں ہے آپ نے اس کو ایڈریس کیا ہے. یہی اصل میں ضرورت ہے. کوئی ایسا صوفی آپ کو مل جائے جو پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ کریں گے تو پھر تزکیہ نفس ہوگا. لیکن اگر فرض کیجئے کوئی ایسا صوفی آپ کو نہیں بھی ملا لیکن آپ ان پرسوٹ آف تزکیے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بے شک آپ سے دنیا حاصل کر رہا ہو، لیکن اگر آپ کی نیت اس سے دین حاصل کرنا اور اس سے تزکیہ حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ تزکیہ ملے گا. لیکن آج جو اصل بات میں نے عرض کی ہے کہ پہلے میری نیت کہ میں واقعی اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی ضروری ہے. اگر میری یہ نیت نہیں ہے تو پھر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے اور ہمیں پاک اور صاف فرمائے ہر اعتبار سے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر دیں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني